بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ابو لبابہ مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دین اسلام کے ساتھ ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق و اتحاد والی، خیر و سلامتی والی اور خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے، اور ہماری تمام الجھنوں کو، تمام پریشانیوں کو اور ہماری جملہ تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ نے ہیپی لائف چینل سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبانے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو شاہ ابو الخیر نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک کامیاب اور ان کے ایک مجرب عمل اور وظیفہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ موجودہ دور میں اگر کسی سے دشمنی کرنی ہو، لوگ یوں کرتے ہیں کہ کسی بھی گندے اور غلیظ عمل کے پاس چلے جاتے ہیں اور محض حسد کی وجہ سے، کینے اور بغض کی وجہ سے دوسرے کا گھر بار تباہ کر دیتے ہیں، دوسرے کا گھر بار برباد کر دیتے ہیں، اس پر کالا جادو، سحری علم، کالا علم یا جادو کے ذریعے جنات چھوڑوا دیتے ہیں۔ جو دوسرے کا گھر بار تباہ ہو جاتا ہے، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کا کاروبار بند اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ موجودہ دور کی سب سے آسان اور سب سے خطرناک دشمنی ہے۔ تو آج میں آپ کو شاہ ابو الخیر نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ان تمام الجھنوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے ایک کامیاب اور مجرب عمل بتانے لگا ہوں۔ چنانچہ شاہ ابو الخیر نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کا جادو اور گندے علم کی وجہ سے گھر بھر کا سکون برباد ہو گیا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، بات بات پر آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہوں، گھر سے باہر طبیعت اور مزاج بہتر ہوتی ہو، درست رہتی ہو، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوں تو مزاج بگڑ جاتا ہو، طبیعت میں الجھن پیدا ہوتی ہو اور گھر میں دل اور طبیعت نہ لگتی ہو، بلا وجہ غصہ آتا ہو، لڑنے کو طبیعت چاہتی ہو، گھر میں بے رونقی اور بے برکتی عام ہو، گھر کے تمام افراد جو کچھ کماتے ہوں اس میں گزارا نہ چلتا ہو، جہاں کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں وہیں ناکامی ہوتی ہے، قرض کا بوجھ روز بروز بڑھتا جاتا ہو، ایسی تمام صورتحال میں یہ عمل بہت ہی مفید اور کامیاب ہے، اور جن حضرات نے بھی یہ عمل کیا ہے بہت ہی مفید پایا ہے، مستفید ہوئے ہیں، ان کے گھر بار کی تمام پریشانیاں اور الجھنیں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوئی ہیں۔ تو اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے اگر سمندر کا پانی ہے، کراچی وغیرہ ہے یا قریب میں سمندر ہے تو سمندر کا پانی لیں، یا دریا کا پانی لیں، یا 7 کنووں کا پانی لیں، 7 بوروں کا یا 7 کنووں کا پانی لیں۔ اس کو لا کر آپ اپنے گھر کا جو پانی ہے، چاہے نل کا پانی ہے یا بور کا پانی ہے یا آپ کے کنویں کا پانی، اس میں ملا کر پورے گھر کو اس سے دھونا ہے۔ نمبر 2، آپ نے باوضو خود یا کسی بھی حافظ سے یا قرآن پاک پڑھنے والے شخص سے سورہ بقرہ روزانہ 1 مرتبہ مقررہ ٹائم پر 41 دن تک پڑھوانی ہے۔ جو سورہ بقرہ پڑھی جائے، آخر میں مٹی کے مٹکے یا کسی ڈرم یا کین میں پانی جمع کریں، ڈالیں، اس پر دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی 4 وقتوں میں پورے مکان میں چھڑکنا ہے اور 4 اوقات تمام گھر والوں نے پینا ہے۔ میں آخر میں آپ کو وہ 4 اوقات بتا دوں گا۔ نمبر 3، اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد درمیان میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے ہر جمعرات کو، اور یہ بھی اس پانی جو آپ نے رکھا ہوا ہے کین میں یا مٹکے میں، اس پر دم کرنا ہے۔ اب اس پانی کو آپ نے غسل خانے میں اور نیچے فرش پر، جہاں پر آپ چپلوں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، آپ نے جو پانی مٹکے میں یا اب خورے میں
یا کین یا ڈرم میں سورہ بقرہ کا اور سورہ یاسین کا جو دم کیا ہوا پانی ہے، اس پانی کو آپ نے 4 ٹائموں پر 4 اوقات میں پورے گھر میں چھڑکنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں باتھ روم، غسل خانہ، کچن اور نیچے فرش پر یہ پانی دم کیا ہوا نہیں چھڑکنا۔ اس کے علاوہ دیواروں پر چھڑکیں، چھتوں پر چھڑکیں، الماریوں میں چھڑکیں۔ اسی طرح آپ وہ پمپ لے لیں جو کپڑے استری کرتے وقت پانی چھڑکا جاتا ہے، اس پمپ میں ڈال کر پورے چھتوں پر، پنکھوں پر، الماریوں میں، الماریوں کے اوپر، ہر جگہ پر جو ہے نا یہ آپ اس پانی کو چھڑک دیں۔ اور 4 اوقات یہ ہیں: صبح ناشتے سے پہلے، دوپہر زوال سے پہلے یعنی 11 بجے، نماز عصر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 4 اوقات ہیں۔ ان 4 ٹائموں پر آپ نے پانی پینے بھی ہے تمام افراد نے اور پانی چھڑکنے بھی ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے، دوپہر زوال سے پہلے یعنی 11 بجے، نماز عصر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد۔ گھر کا ہر فرد نماز باجماعت ادا کرے اور تمام خواتین گھر میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر کے تمام حالات بدل جائیں گے، روزگار کا انتظام اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا، گھر کی بے رونقی ختم ہو جائے گی اور تمام پریشانیاں اور لڑائی جھگڑے اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گے، آپ کو نجات مل جائے گی۔ ہم نئے ویڈیو کے ساتھ اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، نماز اور دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ حافظ۔